ہر قسم کی بڑائی کبریائی تعریفات و تسبیحات اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے انگنت لا تعداد بحد الحساب بے شمار درود و سلام نبی مکرم رسول معظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مطہرہ پر آج کے خطبہ جمعہ میں تین چیزوں سے متعلق بات ہے۔ پہلی بات عشرہ ذی الحجہ، ذی الحجہ کے پہلے 10 دن جن میں سے ہم گزر رہے ہیں۔ دوسرا یوم عرفہ 9 ذی الحج، اور تیسرا قربانی کے احکام۔ اللہ رب العالمین کا یہ بڑا فضل اور کرم اور احسان ہے کہ پھر سے اللہ رب العالمین نے یہ عظیم دن اپنی رحمتوں سے ہمیں عطا فرمایا کہ ہمیں زندگی میں نصیب ہوئے، اور یہ وہ عظیم دن ہے جن کی قسم اللہ رب العالمین نے اٹھائی ہے۔ سورۃ الفجر پارہ نمبر 30 کا آغاز اللہ کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر، فجر کی قسم، ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم۔ یہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ یہی ذی الحجہ کے پہلے 10 دن اور راتیں، پہلے 10 دن جن میں سے ہم گزر رہے ہیں، یہ ہیں وہ دن۔ کتنے بابرکت و عظیم ہیں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے 969، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ الا من هذه الایام، کہ ان 10 دنوں سے زیادہ فضیلت والے دن پورے سال میں اور کوئی نہیں ہے کہ جن میں اللہ رب العالمین کو بندے کے نیک اعمال اتنے زیادہ پسند ہوں جتنے ان دنوں میں پسند ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکیدیں اور استثناء اور ما نافیہ شروع میں لگا کے، یعنی پرزور، اگر ہم عربی گرامر کو سمجھیں تو یہ بھرپور سٹریس ہے، اس بات میں تاکید ہے۔ سادہ سا جملہ اگر ہم سمجھیں تو یہ 10 دن پورے سال کے دنوں سے افضل ترین دن ہے۔ ان دنوں میں کیا ہوا عمل، ان دنوں میں کیا ہوا عمل اللہ رب العالمین کے ہاں باقی سارے سال سے افضل ترین۔ یعنی ہم تو عربی سے واقف نہیں ہیں، اس لیے ہمیں اس بات کی گہرائی کی سمجھ نہیں ہے، اور یہ کوئی ہماری صرف سستی نہیں ہے، سستی تو ہماری 10% ہے، 90% ہماری بدقسمتی ہے۔ مسلمان ہونے کے باوجود، مومن ہونے کے باوجود، اللہ رب العالمین کے دین کو ماننے کے باوجود، اور اپنے آپ کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے دعووں اور نعروں اور باتوں اور جو ہے وہ کلابے ملانے کے باوجود بھی حالت یہ ہو کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہمیں سمجھنا ہے۔ یہ مراد نہیں ہے کہ عربی کی ہر گہرائی ہمیں سمجھ ہے، کوئی ضروری نہیں، لینگویج آنا کوئی ضروری نہیں، عربی نہیں ہے تو نہ ہے۔ جو قرآن اور حدیث کی زبان ہے عربی، وہ انتہائی سادہ اور سہل ہے، بالکل سادہ۔ اگر تھوڑی سی واقفیت ہم رکھیں تو ہمیں پتہ چلے، عام عربی ادب کی کتاب اٹھا لیں، وہ لٹریچر ہو، شاعری ہو، نثر ہو کوئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اٹھا لیں، قرآن مجید کو اٹھا لیں، زمین و آسمان کا فرق۔ اللہ کے نبی کی باتیں بڑی سادہ، قرآن مجید انتہائی آسان، باقی ساری عربی ایک شعر اٹھا لیں صبح سے شام تک وہ حل نہیں ہوتا، وہ نہیں سمجھ آتا شاعر کیا کیا گیا، اس قدر مشکل ہے زبان۔
لیکن قرآن و حدیث کی زبان آنی چاہیے۔ بہرحال اس میں اتنا زور تھا اس بات میں کہ جب صحابہ نے اس بات کو سنا تو ان کا جو آگے سے جواب ہے نا وہ بتاتا ہے کہ اللہ کے نبی کتنا زور دینا چاہتے تھے۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی ولل جہاد فی سبیل اللہ، اتنا افضل عمل، اتنے بہترین دن، اتنے اعلیٰ دن کہ جہاد فی سبیل اللہ، جو بندہ جہاد میں نکلا ہوا ہے اس کا اجر بھی ان دنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جہاد کا سوال کیوں کر دیا؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بندہ آیا، اس نے کہا اللہ کے نبی کوئی ایسا عمل بتا دیجیے تعدل الجہاد، جو جہاد کے برابر ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا اللہ کے نبی کوئی عمل جو جہاد کے برابر، آپ نے فرمایا نہیں ہے کوئی۔ تیسری دفعہ پھر پوچھا، آپ نے فرمایا نہیں۔ لیکن پھر آپ نے اسے مخاطب کر دیا، ہاں ایک طریقہ ہے، اذا خارج المجاہد من بیتہ، مجاہد اپنے گھر سے نکلے جہاد کے سفر کے لیے، اپنے گھر سے وہ قدم باہر رکھے، اور تو کیا کرے ان تدخل مسجدنا، تو اپنی مسجد میں چلا جائے، محلے کی گھر کی گلی کی مسجد میں چلا جائے، وہاں جا کر تو قیام میں کھڑا ہو جائے۔ وہ جہاد کے لیے نکلا ہوا ہے، ابھی وہ گلیوں میں ہے، ابھی وہ گاڑیوں میں ہے، ابھی وہ رکشوں میں ہے، ابھی وہ بسوں میں ہے، ابھی اسے سفر کرنا ہے، ابھی پہاڑوں پر چڑھنا۔ یہ بھی میرے اللہ کی بڑی شان ہے، سبحان اللہ۔ میرے رب نے جہاد کو پہاڑوں سے جوڑ دیا۔ پہاڑ بڑی اعلیٰ چیز ہے، انشاءاللہ الرحمن ان پہاڑوں پر ہم جمعہ پڑھیں گے۔ پہاڑ بڑی اللہ کی بہت بڑی نعمت، جیسے جہاد بڑی نعمت ہے، پہاڑ بھی اتنی بڑی نعمت۔ بہرحال وہ بھی پہاڑوں تک پہنچا نہیں ہے، وہ ادھر ہے، لیکن مسجد میں بندہ آ جائے، قیام میں کھڑا ہو جائے، اللہ نے فرمایا لا تفتورا، تھکنا نہیں ہے، کھڑے رہنا قیام میں، نماز نفل پہ نفل جاری ہو سکتا، اور ساتھ ہی ساتھ کرنا کیا ہے، تصوما، روزہ رکھ لینا، لا تفتورا، چھوڑنا نہیں ہے روزہ۔ اب یہاں سے ایک مسئلہ ہمیں اور بھی سمجھ آیا کہ تجوید کتنی اہم ہے، کس قدر اہم ہے۔ دونوں کی ترتیب ہے، تا فا، تا اور را، ایک لفظ، دوسرا ہے تا فا قا اور را، بس فرق ایک جگہ تا ہے دوسری جگہ قا ہے، لیکن معنی کا زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اور ہم کہتے ہیں سیدھی سادہ ہی پڑھے، سادہ ہی پڑھے جی، کوئی غلط بھائی کس قدر۔ اس لیے میں نے کہا ہماری صرف 10% سستی ہے، 90% بدقسمتی ہے ہماری کہ ہمیں قرآن مجید کی ریڈنگ نہیں آئی۔ دنیا سیکھ لی، علم سیکھ لیے، کامرس پڑھ لی، بایو میتھس پڑھ لیا، انجینئرنگ پڑھ لی، میڈیکل پڑھ لیا، ڈاکٹر بن گئے، فلانے ڈھمکانے، عہدے، کرسیاں، سکیل، پیسہ، سب کچھ آ گیا، قرآن کی ریڈنگ نہیں ہے، قرآن مجید کی ریڈنگ نہیں ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی نے کہا کہ قیام میں کھڑے رہنا ہے، تھکنا نہیں ہے، روزہ رکھنا ہے، کبھی روزہ چھوڑنا نہیں ہے۔ اس نے کہا اللہ کے نبی یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں یستطیع ذلک، اتنی طاقت کس میں ہے؟ گھر ہے، بیوی بچے ہیں، کاروبار ہے، بزنس ہے، تھکاوٹ ہے، نیند ہے، واش روم ہے، قضاء حاجت ہے، مسئلے ہے، سیاپیں ہیں، دنیا ہے، معاملات ہے، کیسے ہو سکتا ہے اللہ کے نبی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نہیں ہو سکتا تو جہاد کے برابر بھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ اتنا عظیم عمل تھا، لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے میں اتنا زور تھا، اتنی طاقت تھی، اتنی تاکیدیں ہیں کہ صحابہ یہ سوچنے پر مجبور ہوئے کہ اللہ کے نبی اتنا زور دے دیا، آپ نے اتنا زوردار جملہ کہہ دیا، کیا جہاد بھی برابری نہیں کر سکتا؟ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ پیچھے ہم جہاد کی فضیلت سمجھ آئے، یہاں یہ کوئی سمجھے نہ مت کہ جہاد کی فضیلت کم ہونے لگے۔ آپ نے کہا ولل جہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لیکن یہاں یاد رکھیں کون سا جہاد؟ ان دنوں میں کوئی سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر پڑھ رہا ہے، میں خطبہ بول رہا ہوں اللہ کی رحمتوں سے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کی رحمتوں سے، یہ سارے ہمارے ان دنوں کے عمل عام دنوں کے جہاد سے افضل ہیں۔ ہمارے یہ عمل مسجد میں آنا، قرآن پڑھنا، نماز پڑھنا،
بیڈ پہ بیٹھ کے، کمرے پہ بیٹھ کے، اے سی کے نیچے سبحان اللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا، لا الہ الا اللہ کہنا ان 10 دنوں میں عام دنوں کے جہاد سے افضل ہے، اللہ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجاہد نکلا، وہ اپنا جان بھی لوٹا دیا، اس نے مال بھی لوٹا دیا، شہید ہو گیا، اس سے افضل نہیں ہو سکتے۔ اگر وہ غازی بنا ہے تو یہ 10 دن افضل ہے اس سے۔ ہاں اگر یہ دیکھیے جہاد کی پھر کیا فضیلت ہو جائے گی، اس جہاد کا کیا مقام ہوگا، اس جہاد کا کیا اجر ہوگا کہ بندہ ان 10 دنوں میں جہاد پر نکلا ہوا ہے، سبحان اللہ، اس کا مقابلہ پھر کوئی نہیں کر سکتا جو ان 10 دنوں میں بھی جہاد کر رہا ہے۔ وہ بھائی ان 10 دنوں کا سبحان اللہ اگر جہاد سے افضل ہے تو ان 10 دنوں کا جہاد کتنا افضل ہوگا۔ کیلکولیٹر، کمپیوٹر، یہ حاسوب، یہ سب ٹیکنالوجی، یہ سب ختم ہو جائے گی، نہیں حساب کر سکتے ایک لمحے کے بھی جہاد کو۔ ان 10 دنوں کے ایک لمحے کے جہاد کا بھی حساب نہیں لگ سکتا۔ جتنی بے شک سائنس نے ترقی کر لی، 10 کی پاور فلاں اور ڈھمکاں کر لے، لیکن نہیں پہنچ سکتا۔ 10 کی پاور کے ساتھ بھی کام نہیں پہنچ سکتا، اتنا بڑا یہ عمل ہے، اس قدر یہ عظیم دن ہے بھائی۔ اس لیے اپنے آپ کو سب سے پہلے اس وقت ہے، اور آپ تمام احباب کے سامنے، ان قابل احترام خواتین کے سامنے، کہ بھائی ان 10 دنوں کو ضائع مت کر، ان 10 دنوں میں کثرت کے ساتھ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ کوئی کلمات جو چل رہے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واصیلا، کچھ بھی، کوئی بھی اللہ کی تسبیح و تحلیل کی کلمات یہ کہتے رہیں۔ یہ دن چلے جانے ہیں، بعد میں نہیں آنے، یہ زندگی سے نکل جانے ہیں۔ اس لیے ان 10 دنوں میں ضرور نیکیوں کا اہتمام کریں، زیادہ نوافل، زیادہ تلاوت، چلتے پھرتے ان تسبیحات کو پڑھتے رہیں، ان تسبیحات کو پڑھتے رہیں، انتہائی اہم عمل۔ اور صحابہ کیا کرتے تھے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ دونوں ان 10 دنوں میں بازاروں میں نکل جاتے، بزنس، کاروبار، چیز لینے کے لیے، بیچنے کے لیے نہیں، بلکہ چلے جاتے بازاروں میں، اور وہاں جا کر یکبران، اونچی آواز سے تکبیرات پڑھنی شروع کر دیتے، بازار سے گزرتے جاتے اونچی اونچی تکبیر پڑھتے ہوئے، گلیوں سے گزر رہے ہیں اونچی اونچی تکبیرات پڑھتے ہوئے۔ کس لیے؟ تاکہ لوگوں کو یاد آئے، جو بھولے ہوئے ہیں، جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو موبائل کی سکرین دیکھ رہے ہیں۔ آج کل اگر میں کہوں موبائل کی سکرین پہ مصروف ہیں، ہمیں ان 10 دنوں کی سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کی قدر نہیں ہے۔ واٹس ایپ کی فکر ہے، فیس بک کی فکر ہے، انسٹاگرام کی فکر ہے، اپنے سوشل اکاؤنٹس کی فکر ہے، ہمیں ان کو ضرور اپڈیٹ کرنا ہے، ان کو دیکھنا ہے۔ یہ کیا بلا ہوتی ہے، سٹرائک کیا ہوتی ہے، وہ چل رہی ہے سنیپ چیٹ پہ، ہزاروں دنوں سے چل رہی ہے، نہیں چھوڑتے ان 10 دنوں میں بھی۔ ان 10 دنوں میں اس کی فکر ہے کہیں وہ نہ ٹوٹ جائے سلسلہ ہمارا۔ ان 10 دنوں میں تسبیحات رہتی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، ان کی کیا ہے بھائی، یہ بہت بڑی سستی ہے ہماری۔ وَيُكَبِّرُ النَّاسِ، تو پھر جب یہ اونچی اونچی تکبیرات کہتے لوگوں کو یاد آتا تو لوگ بھی ساتھ تکبیرات کہنا شروع کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہے۔ کیوں بھائی؟ اس کا ایک فلسفہ یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں اسلام کے آنے سے پہلے حج تو چلتا تھا، مشرکین مکہ حج تو کرتے تھے، مشرکین مکہ، ابو جہل اینڈ کمپنی حج کرتے تھے وہ، لیکن وہ انہوں نے کہتے ہیں کہ 360 بت رکھے ہوئے تھے، تعداد تو کوئی خاصی ثابت نہیں ہے، لیکن بہت سارے سینکڑوں تھے۔ وہ بت کعبۃ اللہ کے اندر رکھے ہوئے تھے، جس کو میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے گرایا تھا فتح مکہ پر۔ تو ان 10 دنوں میں وہ شرک عروج پر کر دیتے تھے، اپنے بتوں کے بڑے تعزیانے گاتے، بڑے نغمے ان کے لیے پڑھتے، بڑے جو ہے تعریفی کلمات کہتے اور بلند آوازوں سے کہتے، شور مچا دیتے، شرک کی انتہاؤں تک پہنچ جاتے۔ تو میرے رب نے بھی حکم دیا، جب اسلام آیا، جب توحید آئی، جب رب کا دین آیا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، جب انسانیت آئی، جب یہ اصل حقیقت دنیا کے لوگوں کو میرے رب نے سمجھائی، ساتھ میں یہ کہا کہ ان 10 دنوں میں شور کرنا ہے، بلند آواز
آواز سے گلیوں کوچوں میں، گھروں بازاروں میں، کمروں میں، اسکولوں کالجز میں، اداروں میں، دکانوں پہ، ہر جگہ پہ، گاڑیوں میں، موبائلوں پر، اپنی زبانوں پر، اپنے دلوں میں، ہر جگہ لا الہ الا اللہ کی تکبیر، اللہ اکبر کی بات، سبحان اللہ کی بات، الحمدللہ کی بات، تاکہ اس شرک کو کاٹ ہو جائے۔ اللہ کی قسم وہ مکہ مکرمہ میں شرک کو کاٹ ہوئی تھی، آج یہاں بھی ہمارے ہاں شرک ہے، بے شک قبروں کا ہے، بے شک پیسے کا شرک ہے، بے شک دکانوں کا شرک ہے، بے شک ہماری بزنس کا شرک ہے، ہماری جابز کا شرک ہے، ہمارے معاملات کا شرک ہے، ہماری سستیوں کا شرک ہے، ہمارے آرام کا شرک ہے، ہمیں اطمینان کا شرک ہے۔ یہ ساری باتیں رب کے سامنے ہم شریک کر دیتے، اللہ کی قسم رب کے شریک کرتے ہیں۔ نہیں سنا کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، آرڈر ہے میرے رب کا، واشکاف الفاظ میں کھلا اعلان ہے، واضح اعلان ہے، صاف ستھری بات ہے، کوئی پیچیدگی نہیں ہے، سیدھی سیدھی عبارت ہے۔ رب رحمان نے آرڈر دیا ہے کہ امت مسلمہ سن لو، میں اپنے آپ کو اور آپ کو کہہ رہا ہوں، ان آنے والی ماں اور بہنوں کو کہہ رہا ہوں، باہر والے لوگوں کی بات نہیں ہے بھائی، اوروں کی بات نہیں ہے، وہ جب آئیں گے، جب سنیں گے، جب کی بات ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو نہیں حکم دیا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعہ کی اذان ہو جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مومن مسلمان مسجد کے اندر موجود ہونا چاہیے، مسجد میں موجود ہونا چاہیے مومن مسلمان اذان کے وقت، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادھر سے جمعے کی اذان شروع ہوتی ہے، فرشتے رجسٹر میں بیٹھتے ہیں، تب وہ صحفہم لپیٹتے ہیں، مسجد میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، یستمعون الذکر، اللہ کا ذکر سننا شروع کرتے، حاضری نہیں لگاتے، اٹینڈنس نہیں لگی، جمعہ ہوا نہ ہوا میرے رب کے فیصلے، ہماری کیا اوقات ہے یہ کہیں جمعہ ہوا نہیں، لیکن حاضری نہیں لگی، یہ ان چمکتے ہوئے لائٹوں سے بھی سچی بات ہے، اللہ کی قسم، صحیح بخاری کی حدیث، حاضری ہی نہیں لگی، آگے جو ہوا تو معاملہ کس قدر رسک پہ چلا گیا۔ تو بھائی یہ شرک نہیں ہے کیا؟ کاٹ لگانی ہے ان تکبیرات کے ذریعے کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں، اذان کا ٹائم، جمعے کا ٹائم، گھڑیاں ایک ایک مائنر سے مائنر سیکنڈ بھی آج ہم نوٹ کر سکتے ہیں اپنی گھڑیوں پر، موبائلوں پر۔ تو بھائی کیا کریں گے؟ افسر کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں، وہ رب سب سے بڑے افسروں کے افسر، اس کی ناراضگی کا کوئی ڈر نہیں۔ کہتے ہیں مولوی صاحب وہ یہ بس آپ ممبر پہ کہہ رہے ہیں، جب فیلڈ میں آئیں گے تو پتا چلے گا، مانا کہ فیلڈ میں پتا چلے گا، لیکن چلاؤ تو صحیح، ہم چلاتے نہیں پتا، ابھی پتا چلاؤ تو صحیح، دنیا کو پیچھے دو، چھوڑو تو صحیح، رب کے حکم پر مسجد میں آؤ تو صحیح ٹائم سے، جب پتا چلے گا، جب کیس دائر ہوں گے، جب معاملات بنیں گے، جب فائل خراب ہوگی، جب جو ہے وہ افسر کی نافرمانی پر کوئی مسئلہ بنے گا، کوئی پیشیاں لگیں گی، دیکھی جائے گی۔ نہیں کہتے آخرت کے بارے میں اور دیکھی جائے گی، جنت جہنم پر بات ہے، دیکھی جائے گی، تو یہاں کیوں نہیں کہتے کہ بھائی جمعے کا ٹائم ہے تو کہنا میں مسجد میں ہوں گا، جمعہ کی اذان سے پہلے، ممبر کے امام کے ممبر پر آنے سے پہلے، رجسٹر کے بند ہونے سے پہلے مسجد کے اندر قدم رکھنا اپنے آپ پر فرض ہے، اور اللہ کی طرف سے بھی فرض ہے۔ تو بندہ کیا دیکھی جائے گی بھائی، جب کیس ہوگا ہمارے خلاف، تو مسئلہ بنے گا، افسر صاحب پیشی لگائیں گے، کوئی مطالبہ ہوگا، عدالت میں کیس جائے گا، بتایا جائے گا بھی یہ جو ہے، یہ نوکر، یہ ملازم، یہ فلاں بندہ جو ہے یہ بہت خلاف ورزی کر رہا ہے، اور یہ ٹائم سے پہلے نکل جاتا ہے، دیکھی جائے گی، پھر جو کیس چلیں گے تو چل جائیں گے، ہزاروں اپنی حرکتوں کے لیے کیس چلتے ہیں ہمارے، عدالتیں بھری نہیں پڑی عدالتیں کیس ہو جائے۔ کل ایک مائی دیکھی میں نے، بوڑھی بیچاری بوڑھی مائی، ہاتھ اس کے ایسے، اس کے فنگر پرنٹس جو ہے وہ گھسے پڑے تھے کہ فنگر بایو میٹرک نہیں ہو رہا تھا، کر دیا نا عدالت نے، کہا بھی اب کیس جو کرے گے اس طرح کا تو بایو میٹرک پہلے کرنا پڑے، اور وہ بیچاری کھڑی، بایو میٹرک نہیں ہو رہا، اس سے قد سے اونچی اولاد صاحب کھڑی ہے، کیا سیاپا پڑا ہے اماں کو کہ میں طلاق لینی،
اور مانا کہ چلو آپ پر ظلم ہو رہا ہوگا، زندگی تو گزار لی، اب کاہے کو طلاق لینی، اب کیا اتنی ضرورت اور آخر مصیبت آن پڑی ہے؟ جہاں اتنی زندگی صبر کر لیا، جوانی کھپا دی ہے ساری لڑائی جھگڑے میں، تو چلنے دو پھر، اور بھی تھوڑا سا کیا ہے، اپنے رب کو تو راضی کر لو۔ زندگی تو جو بنی سو بنی، جو ماضی کیا تھا، سچا کون ہے جھوٹا کون ہے کوئی پتہ نہیں مجھے، اس سے آگے کے فنگر پرنٹ نہیں لگ رہے تھے، اماں بوڑھی تھی اور کیس کرنے آئی تھی، کیا ہے کیا کرتے ہیں؟ ہائے ہائے، یہ شرک، یہ رب کی نافرمانیاں، اللہ کے مقابلے میں اپنی خواہشات کو کھڑا کر لینا، اللہ کے مقابلے میں اپنی دکانوں کو کھڑا کر لینا، یہ کتنے ہیں؟ میں شکوے آپ کے سامنے رونے دے دوں، 8 سال سے یہاں دیکھ رہا ہوں، چند لوگ ہوتے ہیں جمعہ سے پہلے، باقی سارے پتہ نہیں کہاں سے نکل آتے، پہلے کدھر ہوتے ہیں؟ اتنے کن سیاپوں میں پھنس گئے کہ 8 سال سے وہ نکل ہی نہیں رہے، آ ہی نہیں رہے۔ خدا را کن جھنجٹ میں پھنس گئے ہم، اللہ اپنی رحمت کر دے ہم پر، کس گرداب میں جا پھنسے ہم، اللہ ہم پر رحمت کر دے۔ جمعہ کا وقت، جمعہ کی قدر، جمعہ کا وقار، جمعہ کی تقریب، جمعہ کا احترام، جمعہ کا کام، جمعہ کا خطبہ، جمعہ کی نماز، جمعہ کی عقیدت، جمعہ کی دعا، جمعہ کا تقوی، جمعہ کی پرہیزگاری، جمعہ سے پیار، جمعہ سے محبت، جمعہ کے کیلولا، جمعہ کے کھانے، جمعہ کے نظام، جمعہ کی ترتیب، جمعہ کی فجر، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سارے دنوں سے بالکل مختلف ہوتا تھا، اور اللہ کی قسم ہم بالکل بھی فکر نہیں کرتے اس جمعہ کی، جو اللہ نے اپنی رحمتوں سے بہت بڑی نعمت ہمیں عطا فرمائی۔ تو بھائی اس لیے ان 10 دنوں کی قدر کریں، اور تکبیرات کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو سمجھا دیں کہ آئندہ نماز کا ٹائم ہوگا تو میں مسجد میں ہوں گا، کیوں کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، واللہ اکبر، وللہ الحمد کہہ دیا ہے میں نے، الحمدللہ میں نے کہہ دیا ہے، سبحان اللہ کہہ دیا ہے، بکرتن واصیلا میں نے کہہ دیا ہے، اب نہیں اس سے آگے کوئی نکل سکتا میرے رب کی ذات سے میرے لیے۔ تو بھائی یہ پریکٹیکل بھی لانا ہے اپنے اندر، یہ چوٹ اس لیے اونچی اونچی لگانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا نا کہ اللہ کا نبی افضل حج کون تھا، افضل حج؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج والسج، جس میں انسان انتہائی خاکستر حالت میں، انتہائی سادگی میں، یتیمی میں، مسکینی میں، بس ٹینڈ ہوئی بھی ہے، 2 چادریں لپیٹی بھی ہیں، کوئی اور لباس نہیں ہے پاس، کوئی فرق نہیں ہے، کوئی وڈیرا، کوئی چھٹیرا، کوئی بڑا، کوئی مالک، کوئی چالک، کوئی یہ کچھ فرق نہیں ہے، سب ایک ہی جگہ لیٹے ہوئے ہیں، ایک ہی جگہ کھڑے ہیں، کوئی سمجھ نہیں آ رہی ان میں وزیر کون ہے، فقیر، نذیر، بشیر، کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ بالکل سادگی میں چلا جائے اور انسان بلند آواز سے تلبیہ کہے، لبیک، جس میں شور زیادہ ہو، جس میں آواز اونچی ہو، جس میں تلبیہ بلند آواز سے ہو، جس میں گلے بیٹھ جائیں، بندہ شور مچا دے، رب کی توحید کا، اپنے اللہ کے سامنے آنے کا اقرار کر دے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک، لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اور یہ یہی باتیں ہیں جو ہم پاکستانیوں نے اپنے پاکستان میں، ہم چشتیہ والوں نے اپنے گھروں میں، دکانوں میں، بازاروں میں، گلیوں میں کہنے ہیں ہم نے، اللہ اکبر کبیرہ، الحمدللہ کثیرہ، سبحان اللہ بکرہ واصیلا۔ ہم نے یہ کہنے ہیں کس لیے کہ آج کے بعد دکانیں جمعے کے ٹائم نہیں کھولیں گے، یہ ہے مطلب، آج کے بعد آفس میں نہیں رہیں گے، منت کر لیں گے، ترلے کر لیں گے، 100 جگہ پہ نہیں کرتے، دنیا داری میں نہیں کرتے، اور بڑے افسر کی ٹیسیاں کتنے لوگ کرتے، کتنی دنیا اللہ کی قسم بڑے افسروں کی ٹیسیاں کرتی ہے بیچاری، ساری زندگی یہی اجاڑ دیتے ہیں بڑوں کی ٹیسیوں میں، بچوں کا پیٹ کاٹ لیتے ہیں، اپنی سہولیات، اپنی ہر چیز کاٹ لیتے ہیں، ٹیسی نہیں کرتے بڑوں کی، ان کو مٹھائیاں پیش نہیں کرتے، تحفے کا گفٹ نہیں دیتے، دنیا کے لیے نہیں کرتے، رابطہ بنانا چاہیے، تلوے نہیں چاٹتے پھرتے وزیروں وشیروں کے لوگ، یہ بڑے پیسے والوں کے ہوتے، کرسیوں والوں کے، لوگ سمجھتے کہ شاید ان سے ہمارا رابطہ ہے تو پتہ نہیں ہم جنتی بن گئے، اور بھائی ہے نا، دنیا کے لیے کریں، اللہ کے لیے نہیں کر سکتے، اور کسی کی ٹیسی کر لو تو سر مہربانی کر دے جمعے کے ٹائم تھوڑی چھٹی، جمعے کی مثال دی ہے، ہر نماز میں ہونا چاہیے،
جمعے سے ذرا قدم اٹھائے پھر کہتے ہیں مولوی صاحب نے بڑی اچھی گل کر دی، چلو نیوی جی گل کی تھی معمولی سی، صرف ایک دن ہفتے کے بعد بس جمعے پہ ترتیب بنا لے، اگلی پہ خود بن جائے، خود بن جائے گا۔ تو بھائی یہ تکبیرات پھوکی تکبیرات نہیں کہنی، اپنے دل کو چوٹ بھی لگانی، سمجھانا ہے کہ بھائی میں کہتا ہوں کہ ان 10 دنوں میں نا اور ان تکبیرات کی آواز نے ہمارے دل میں اگر جمعے کی قدر ہی پیدا کر دی نا کہ ٹائم سے جمعے میں آنے والے بن گئے، اللہ کی رحمتوں پہ گئے انشاءاللہ، سمجھ لے دن ہمارے کامیاب۔ چوٹ لگائیں اپنے آپ کو اور ہر اللہ اکبر پہ سمجھائیں جمعے کا ٹائم، اذان جمعہ ٹائم سے پہنچنا، فرشتے رجسٹر لپیٹ دیں گے، میں لیٹ ہو جاؤں گا، غیر حاضری لگ جائے گی، جمعے کا کیا بنے گا؟ جمعے کی فضیلت ہے، جمعے کی قدر ہے۔ اسی جمعے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے امتیو، اے لوگوں، اے مسلمانوں، تم سب سے آخر میں دنیا میں آئے ہو، لیکن اللہ نے اپنی رحمتوں سے تمہیں جمعہ عطا فرمایا، اور اس جمعہ کی برکتوں سے، اللہ کی رحمتوں سے سب سے پہلے تم جنت میں جاؤ گے۔ یہ جمعے کی فضیلت ہے، جمعے کی وجہ سے ہے۔ تو اس جمعے کی ان ساری تکبیرات پہ اپنے دل کو چوٹ لگانی ہے، 13 کی اثر تک کام چلنا ہے۔ کس کا؟ اس دفعہ یہی چوٹ لگا لے، اگلا کام چلنا کہ جمعہ ہمارا بہتر ہو جائے، تاکہ ہم جمعے کو ٹائم سے آنے والے بن جائیں۔ باقی جو اگر محدثین، مفسرین، صحابہ اور تابعین کو دیکھیں تو باتیں ان کی ملتی جلتی ہیں کہ اذا دخلت العشر، جب یہ عشرہ داخل ہوتا تو اجتہاد اجتہادا کثیرا، بہت ہی زیادہ محنت اور مشقت کے ساتھ وہ عبادتوں کو شروع کر دیتے۔ دوسرا حصہ ہے جو یوم عرفہ۔ عرفہ کا دن انتہائی قیمتی دن ہے۔ عرفہ 9 ذی الحجہ کو کہتے ہیں، یوم جس دن حاجی میدان عرفات میں ہوتے ہیں 9 ذی الحج کو، کیونکہ ہمارا جو افق ہے اس لحاظ سے کسی کو کسی علاقے میں وہاں دن ہوتا ہے، کہیں رات ہوتی ہے، کہیں کچھ ہوتا ہے، کہیں اگلی تاریخ ہوتی ہے، کہیں پچھلی ہوتی ہے، اس لیے عرفہ سے مراد 9 ذی الحجہ ہے۔ اور اسی دن اللہ رب العالمین الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اسی وجہ سے نازل فرمائی تھی اللہ رب العالمین، اسی دن نازل ہوئی۔ یہودیوں نے کہا تھا یہ اگر آیت ہمارے دین میں نازل ہو جاتی نا، ہماری یہودیت میں، تو ہم اس دن کو عید بنا لیتے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس دن کو کاکا ہم بھی اس دن کو عید مناتے ہیں، ہم عرفہ میں ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت سے موج کر رہے ہوتے ہیں۔ وہاں پر سارے حاجی عرفہ میں ہوتے ہیں، باقی ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے کہا روزہ رکھ، باقی سب کو کہا روزہ رکھ لو 9 ذی الحجہ کا۔ کیا فائدہ ہوگا؟ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فائدہ یہ ہوگا، اجر یہ ہوگا، ثواب یہ ملے گا، پیکج یہ ہے، اس کا بونس اتنا ہے، پلس پوائنٹ اتنے ہیں، A+گریڈ اس اعلیٰ طرح کا ہے کہ 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے کے گناہ اللہ ایک دن کے روزے سے معاف کرتے ہیں۔ تو بھائی میرا تو دامن بڑا گناہوں سے بھرا ہوا ہے، آپ بھی دیکھ سکتے ہیں اپنے آپ کو، تو ضرور اس 9 ذی الحجہ کو یعنی منگل والے دن کوشش کریں اور روزہ رکھیں تاکہ 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے۔ صحیح مسلم 1162 حدیث ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3585 جامع ترمذی کی حدیث، خیر دعاء یوم عرفہ، سب سے اعلیٰ وہ یوم عرفہ کی دعا، اس لیے بھی عرفہ کا دن بہت زیادہ دعاؤں کا بھی ہے۔ اپنے سارے مسئلے اکٹھے کر لیں، لکھ کے رکھ لیں، سامنے کر لیں، لسٹ بنا لیں، موبائل کر لیں، نوٹ ڈاؤن کر لیں، نوٹ پیڈ پہ کچھ بھی کر لیں، سامنے رکھ لیں، اللہ کے سامنے رو کے گڑ گڑا کے عاجزی سے کہہ دیں کہ اللہ یہ مسئلے اللہ حل کر دیں۔ کیونکہ جو دن ہے نا یوم عرفہ کا سب سے اعلیٰ دعا، سب سے زیادہ۔ صحیح مسلم 1348 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من یوم، کوئی بھی ایسا دن نہیں ہے کہ اکثر زیادہ لوگ من ان یعتق اللہ فیہ عبیدا من النار من یوم عرفہ، یوم عرفہ سے زیادہ کبھی بھی اللہ پورے سال میں لوگوں کو جہنم سے آزاد نہیں کرتا۔ یعنی سب سے زیادہ جہنم سے آزادیاں اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے جس دن کرتے ہیں وہ یوم عرفہ۔ تو بھائی اس لیے رو کے چلیں گے ہمارا بھی نام آ جائے، اللہ ہمیں بھی جہنم سے آزاد فرما دے، ہمارا بھی نام آ جائے بیچ میں۔ جامع ترمذی 3585 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آگے یہ بھی کہا نا کہ سب سے اعلیٰ دعا یوم عرفہ کے ساتھ کہا وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ، کہ سب سے بہترین بات جو میں نے اور نبیوں نے کہی ہے نا اس دن، وہ دعا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ
لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اس پر میں پوری بات کر دی ہے کہ یہ اسی شرک کو چوٹ لگائی تھی، اسی شرک کی نفی کی تھی، اسی شرک کو ختم کیا تھا، اسی شرک کو دبایا تھا جو عرب میں چل رہا تھا مکہ میں. ہم نے بھی ان تکبیرات اور اس بات سے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ان کلمات سے ہم نے بھی کیا کرنا ہے، اپنے اندر پھنسے ہوئے جو مجبوریاں، جو پریشانیاں، جو مسئلے، جو دین سے دوریاں، جو سستیاں، جو خطائیں، جو غلطیاں، جو کوتاہیاں، جو گناہ، جو نافرمانیاں، جو معصیتیں، جو رب سے تعلق میں کمیاں، جو سنت کی کمیاں ہمارے اندر، جو علم کی کمیاں، جو دین سے اتنی خاصی محبت، یہ ساری چیزیں ان کو سامنے رکھ کے اگر ہم کریں گے بات تو انشاءاللہ الرحمن یہ دن ہمارے لیے بہت ہی عظیم دن ثابت ہوگا. تو بھائی یہ پھر بتا رہا ہوں آپ کو، پھر بتا رہا ہوں، یہ مسئلہ ہی ہمارا یہ ہے. چوٹ لگانی ہے اس دن، صرف تکبیرات نہیں پڑھنی، تکبیرات کے ساتھ یہ ذہن میں خیال مسلسل چل رہا ہو، زبان پہ اللہ اکبر کبیرہ ہو، اور دل میں یہ ہو کہ بس میں نے اے اللہ اس دنوں میں، ان 10 دنوں میں نے سوچ لیا آج کے بعد جمعے سے لیٹ نہیں ہونا، جمعے سے لیٹ نہیں ہونا، ٹائم سے پڑھنا ہے، جمعے کو قدر دینی ہے، جمعے کو اہمیت دینی ہے، جمعے کو وقار دینا ہے، ٹائم سے پہنچنا ہے، جمعے میں عبادت کرنی، جمعے میں دعا کرنی، جمعے میں پورا خطبہ سننا ہے، جمعے میں ہر جمعہ پڑھنا ہے، جمعے میں ہر کام کرنا ہے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنا ہے اور اس فضیلت کو پانا ہے جس کی وجہ سے میں اور آپ سب سے پہلے اللہ کی رحمتوں سے جنت میں جائیں گے. تیسرا سٹیپ ہے جی قربانی. قربانی میں اللہ رب العالمین کا حکم بھی ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، ویسے بھی اللہ کو پسند ہے. فصلی لربک وانحر، سورۃ کوثر میں اللہ رب العالمین نے امت کو حکم دیا کہ بھئی فصلی لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. بہت ہی اہم عمل ہے، بہت پسندیدہ عمل ہے، اور اللہ رب العالمین نے اسی قربانی کے لیے جانور بنا دی. والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ. اللہ فرماتے ہیں یہ جو اونٹ ہے نا، قربانی کے اونٹ، بدن قربانی کے جو اونٹ ہیں، ان کو ہم نے تمہارے لیے بڑی نشانیاں بنایا ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو ایک اور آخری حج اللہ کے نبی نے کیا، 100 ذبح کیے تھے قربانی، 100. آج ایک سے تو دوسری کرنے لگے نا تو لوگ فلسفہ چھوڑتے ہیں، فلانے کا غریب کا خیال کرو، یتیم کا خیال کرو، مسکین کا خیال کرو. بھائی کرو، یہ مطلب ہے کہ قربانیاں چھوڑ دو؟ قربانی تو کرو، ایک چھوڑ کے 100 جتنی مرضی کرو. اور جو بندہ 100 قربانیاں کرے گا اس کی دوسری زندگی تو پڑھ کے دیکھو. یہاں پر تو ہمیں بڑی جاگ آ جاتی ہے، وہ قربانیاں کیا کرنی، چھوڑو جی فلانی بیٹی کی شادی کرا دو. اور بھائی اس بندے کی شخصیت کی ذرا زندگی تو دیکھو. ادھر 100 قربانیاں کر رہے ہیں اور ادھر حالت یہ ہے پیٹ پہ پتھر باندھے ہو بھوک کی وجہ سے، گھر میں کئی مہینے چولہا نہیں جلتا، اور تقسیم اور لوگوں میں خرچ کرنے کا معاملہ یہ ہے کہ سونا لوگوں میں تقسیم کریں. ذرا اس کو مماثلت تو کریں، نسبت تناسب یہ کرے تو صحیح. کیا ترتیب ہے؟ یہی یہاں پر ہے. قربانیاں کریں، 1 کریں، 2 کریں، 10 کریں، لیکن ساتھ میں غریبوں، مسکینوں، بیواؤں، ہمسایوں، محتاجوں، بے قصوں، بے بسوں کا خیال بھی رکھیں. یہ نہیں ہے کہ قربانی روکتی ہے، میں قربانی بھی بڑھ چڑھ کے کریں اور ادھر سے یہ بھی کریں اپنا پیٹ کاٹ لیں. جو قربانی سے 2 کرنی تھی 1 کرتے ہیں کہ 1 کسی کی شادی کروا دیتے ہیں. تو وہ جو خود شو شپ کرنی تھی اور لوگوں کو تماشے دکھانے تھے، جو سیلنگ میلنگ یہ وہ تماشے تماشے، وہ ضروری کے سے اوپر جو ہماری جو ہے ان کو کوئی بات نہیں، اگلے مہینے سیلنگ لگوا رہے ہیں، اس سے اگلے سال لگوا رہے ہیں. پھر کیا قبر میں جانا ہے، نہ سیلنگ ہے، نہ کچھ ہے، نہ سیمنٹ، نہ کچھ ہے، بلکہ سیمنٹ لگانے سے تو ویسے ہی منع کر دیا. کچی مٹی میں جانا، دنیا میں رہ لیں گے تو کیا ہوا. لیکن پھر بھی بڑی بات ہے بھائی، اچھا پرسکون اعلیٰ انجوائے کریں لائف کو، لیکن وہاں تک جو انتہا کی فضول خرچیاں چھوڑ دیں، وہ اس کی جگہ شادی کروا دیں. قربانی کاٹ کے جو شادی کروا رہے ہیں، اپنی وہ عیاشیاں کاٹ کے شادی کروا دیں، لیکن قربانی کریں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیانہ دنیا میں کوئی نہیں ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ غریبوں کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں کے خیال کے لیے بھوک کاٹی ہے، لیکن قربانی کو نہیں کاٹا. قربانیاں 100 کر دی. اس لیے غریبوں کا خیال ہے، بچوں کی شادیوں کا خیال ہے، بہت اچھا خیال ہے، اپنی عیاشیوں کو کاٹیں. قربانی کا جو مزاج سوچ بن گئی ہے، 1 2 10 ساری کرتے ہیں، اللہ اس پر بہت اجر دیتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عمل آدمی من عمل یوم النحر 10 ذی الحجہ کو اس کائنات میں اس سے اچھا عمل ہے ہی نہیں کہ بندہ جو ہے وہ خون بہائے جانور. اللہ کو پسند ہی ہے اس دن بچے کی شادی کے لیے پیسے دینا پسند ہی نہیں اللہ کو، اتنے جانور کی گردن پہ چھری چلانا زیادہ پسند. اور اللہ رب العالمین کو بھی
غریبوں یتیموں مسکینوں کا ہم سے زیادہ خیال ہے، اور ان فلسفیوں کا جو یوٹیوب پہ اور موبائل پہ بیٹھ کے فلسفے چھوڑ رہے ہوتے ہیں، سب اللہ کو زیادہ خیال ہے۔ یہ کوئی نہیں کہتا اپنی عیاشیاں کاٹ کے بچیوں کا خیال کرو، یہ کوئی نہیں کہتا۔ قربانی کی دفعہ مصیبت سب کو پڑ جاتی ہے، قربانی کریں، جی بھر کے کریں، بھرپور کریں، اور اگر کسی کا خیال ہے الحمدللہ ضرور ہو تو اپنی ذرا خواہش کو تھوڑی دیر پیچھے کر لیں، پھر انشاءاللہ اللہ دے دیں گے۔ جامع ترمذی 14 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہائے بندہ قیامت کے دن آئے گا نا تو اللہ رب العالمین کے پاس کچھ بھی نہیں پہنچنا، کچھ بھی نہیں پہنچنا۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ نے قرآن مجید میں وضاحت کر، یہ گوشت، یہ خون، یہ سب کچھ یہیں کا یہیں رہ جانا، اللہ رب العالمین کے پاس تو تقوی جانا ہے، اللہ رب العالمین کے پاس تقوی جانا ہے، تقوی ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ تو بھائی اس لیے جس قدر ہم زیادہ اللہ رب العالمین کے لیے قربانی کریں گے تقوی اتنا بڑھے گا، عبادت اتنی بڑھے گی، نیکی اتنی بڑھے گی، اللہ کی قربت اتنی بڑھے گی۔ شرط یہ ہے کہ قربانی اخلاص کے ساتھ ہو، کسی کو دکھانا مقصد، دکھاوا مقصد نہ ہو۔ تصویریں جو ہے واٹس ایپ پہ نہ بھاگتی پھریں کہ ہم نے قربانی لے لی، جانور کی رسی پکڑ کے گلیوں میں چوک چراہوں میں نہ سیر سپاٹے کرتا پھرے، بتاتا پھرے، لوگوں کو فون کر کر کے نہ بتایا فلانے ہزار کا اتنے ہزار کا فلانی جگہ سے ایسے لے کے یہ کر دیا، وہ کیا ضرورت ہے؟ آپ کو کئی دفعہ بتایا ہے میں نے، اپنے آپ کو بھی بتاتا ہوں کہ اس دنیا میں جو بھی مخلص ہو کر عمل کرے گا نا وہ تو اللہ نے واضح کرنا ہی کرنا، اور جو لوگوں کے لیے کرے گا نا اس کے اوپر اس کی مصیبت اور ذلت ہی ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سب سے مخلص، ایک ایک لمحہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری امت کو پتا ہے۔ صحابہ بہت زیادہ مخلص، بھرپور ان کی زندگیاں سب لوگوں کو پتا ہے، الحمدللہ ذکر ہوتی ہیں، بیان ہوتی ہیں، یہ ان کا اخلاص تھا، آج بیان ہو رہا ہے۔ ہم مخلص ہوں گے کل کو ہماری باتیں بھی بیان ہوتی ہیں، ہمیں مقصد نہیں، سروکار نہیں، مخلص بن جائیں۔ اگر ہم تعریفوں کے لیے کریں گے، تصویریں لگائیں گے، فلانے کریں گے، ڈھمکانے کریں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر لوگ دیکھی قربانی، تو پھر مسئلہ ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی کبشین املحین اقرنین، سفید سیاہ رنگ کے میڈے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربان کیے، اور صحابی فرماتے ہیں کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رأیتہ، میں نے دیکھا کہ یذبحہما بیدہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ان کو ذبح کیا۔ تو بھائی یہ بھی سنت ہے کہ اپنے ہاتھ سے جانور کو ذبح کیا جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے کہ کسائی کا انتظام اہتمام کیا جائے، لیکن کم از کم گردن پہ چھری خود چلائی جائے۔ کسائی بھی چلا دے گا تو ہوگا قربان، لیکن اجر ثواب اور سنت یہی ہے کہ گردن پہ چھری کم از کم خود انسان چلائے، خود۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ نہر کیے تھے حجۃ الوداع پر، تو 63 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے کیے۔ 63 قربانیاں اگر اللہ کے نبی اپنے ہاتھ سے کر رہے ہیں تو ہم ایک کرتے ہوئے ڈرتے ہیں اور کسائی کو بلا لیتے ہیں۔ بھائی کسائی باقی کام کر دے گا، وہ گوشت پوشت کر دے گا، سارا اس کا قیمہ شیمہ سب کسائی کرے گا، چھری تو چلا لو یار، اتنا تو پھر کیا فائدہ قربانی کی؟ تو پھر چکچا نہیں ہے، فلسطین میں بھیج دو، جب کسائی سے کروانے فلسطین میں بھیج دو، وہاں پر لوگوں کے کام آ جائیں۔ بھائی اپنے ہاتھ سے کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اللہ کے نبی کیا کرتے تھے۔ تو کوشش کرنی چاہیے بھی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی ذبح کرتے تو اس کا جو اگلا حصہ، اگلی ٹانگیں ہوتی ہیں، اگلا کندھا جس کو دستی بولتے ہیں، تو اللہ کے نبی اس کے اوپر پاؤں رکھتے اور پھر جو ہے وہ جانور کی گردن پہ چھری چلاتے تکبیر پڑھ کے۔ یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا، اور آپ نے فرمایا من وجد ساعۃ فلم یضحک، جس بندے کے پاس وسعت ہو لیکن وہ قربانی نہ کرے، فلا یقربن مصلانا، پھر وہ ہماری عیدگاہ میں بھی نہ آئے۔ جس بندے کے پاس وسعت ہے، پیسہ ہے، سب کچھ ہے، اور قربانی نہیں کرتا، وہ ہماری عیدگاہ ہی نہ آئے۔ اس کو اگر بچیوں کی شادی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ فلسفے بیٹھے ہوئے موبائلوں پر، فلسفے بیٹھے ہوئے، اور وہ بیچاری دین سے لاغر بیمار کسی نہ کام کی ہماری نوجوان نسل ہے جن کو چج کا بندہ ہی نہیں ملتا۔ اور بھائی جو شوشہ چھوڑے گا اس کے تو ویوز جائیں گے آسمانوں تک۔ دلیل کیا ہوتی ہے؟ اس کے ویوز دیکھیں، ویوز کو کیا کرنا ہے، حدیث ہوتی ہے، ویوز کی کیا حیثیت؟ اصل تو حیثیت حدیث کی ہے، حدیث کی ہے، مسائل کی ہے، اس کو دیکھو، غور کرو، فکر کرو، سمجھو، علماء سے مسائل پوچھنے چاہیے۔ یہ بیچارے موٹیویشن اسپیکر ہیں، یہ بس اپنی جو تھوڑا بہت لیا چلا دیا کام۔ جب علم لینا ہے تو یاد رکھیے، یہ نصیحت ہے میری آپ کو، علم لینا ہے، مسئلہ پوچھنا ہے، فتویٰ پوچھنا تو علماء سے پوچھے، علماء سے پوچھیں۔
اگر ویسے ایمان بڑھانا ہے، ویسے ہی دل کر رہا ہے دین کی باتیں سننے کو، تو پھر موٹیویشن اسپیکرز ہیں پڑے ہوئے، لیکن پھر بھی سوچ سمجھ کے خیال سے، تاکہ ہمارا ایمان، کیونکہ ہم نے پڑھنا تو ہے نہیں، یہ تو ہم نے سوچ لیا، ٹھان لیا کہ دین نہیں پڑھنا، قرآن نہیں پڑھنا، حدیث نہیں پڑھنی، یہ چیزیں تو پڑھنی نہیں، ہم نے تو بس موبائل سے سیکھنا چاہتے سے تھوڑی تحقیق اور ہمت اور فکر کر کے ہمیں سیکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے ہمیں صحیح اعمال کی توفیق دے دے، صحیح دین سمجھا دے، ان 10 دنوں کی قدر اللہ اپنے رحمتوں سے ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ انتہائی اہم بات تھی جس کو میں نے دوسرے خطبہ کے لیے رکھا تھا کہ یہ اہم ہی رہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 قربانیاں کی تھی، 100 کی 100 پہلے دن ہی کی تھی، کیونکہ جو پہلا دن ہے نا عید کا، یہ ان 10 دنوں میں آتا ہے جن کا کیا ہوا عمل عام دنوں کے جہاد سے بھی افضل ہے۔ یہ پہلا دن ان 10 دنوں میں ہے، جو 11 اور 12 کے اگلے دن ہیں وہ تو عام دنوں کی طرح ہے۔ جو 10 ذی الحجہ کو عید والے پہلے دن قربانی کر لے گا اور دوسرے دن کرے گا، ان کے اجر میں اتنا فرق ہے، اتنا فرق ہے، اتنا فرق ہے، اتنا فرق ہے، اتنا فرق ہے کہ کیلکولیٹ ہی نہیں ہو سکتا، اتنا فرق ہے۔ منہ ملاحظے کی خاطر آج یہ چاچو کر رہے ہیں، کل کو ماموں کر رہے ہیں، فلانے کو ہم کریں گے، یہ کیا بات ہے؟ اللہ کے لیے قربانی کر، اللہ کے لیے 100 کی 100 ایک ہی دن کر دی اور ہم سے ایک نہیں ہوتی۔ ہاں جی ہم آج کی قربانی کی خیر کیا سیاپا پڑ گیا، کیوں قربانی؟ ہاں جی ہم فلانے کے گھر گئے تھے، پہلے دن وہ کرتے دوسرے دن ہم کیوں کہہ رہے بھی دوسرے دن؟ ہم پہلے دن کریں، دوسرا کرتا تو کریں، پہلے دن کریں۔ اس دن کی ہوئی قربانی عام دنوں کے جہاد سے بھی زیادہ افضل ہے۔ دوسرے دن کی ہوئی قربانی سادہ قربانی ہے، سادہ قربانی ہے، جتنا اجر دے دیں۔ تو اس لیے بھائی 1 ہوں 2 ہوں 10 ہوں، پہلے دن کریں، پہلے دن کا ہی زیادہ اجر ہے۔ اگر اجر کے لیے کریں، اگر ویسے ہی کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، لوگوں کو پتہ چل جائے تو پھر تو دوسرے تیسرے دن کر لیں، پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ اجر کے لیے کر رہے ہیں، گو کہ اس میں بعد کا مشقت ہو سکتی ہے، کچھ مسائل ایسے ہو سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہر چیز کو برداشت کرنا چاہیے اسلام کے لیے۔ آپ کو میں پہلے بھی بتاتا ہوں، اپنے آپ کو سب سے پہلے بھائی یہ کہہ کے کہ مشکل ہے جی، یہ مشکل کام ہم نے نہیں کرنا، اور کون کرے گا؟ انڈیا سے آئیں گے لوگ کرتے، کافر کریں گے، یہودی عیسائی مجوسی کریں گے، ہم نہیں کر رہے ہیں۔ جو مشکل ہے تو اس کو مشکل کہہ کے چھوڑ دو۔ اسلام تو ہے ہی مشکلوں کا، قربانیوں کا نام کرنی نہیں قربانی، اسلام قربانیوں کا نام ہے۔ مشکل ہے، آسان ہے، کام کرنا، سر توڑ کوشش کرنی ہے، پورا ہوتا ہے تو الحمدللہ، نہیں ہوتا پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں، پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں، سر توڑ کوشش تو ہمارے ذمہ کوشش ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے کے بعد کیا، ان علی الا البلاغ ما انا الا البلاغ، میرے ذمہ پہنچانا ہے، آگے پھر دیکھی جائے گی۔ تو بھائی 2 اعلان ہیں۔ ایک اعلان یہ ہے کہ اللہ کی رحمتوں سے عید الاضحیٰ کی نماز ہم 6:15 بجے پڑھیں گے انشاءاللہ الرحمن، تاج پیلس میں 6:15 پر عید الاضحیٰ کی نماز پڑھیں گے۔ اور دوسرا اعلان ہے کہ نگہت ہاشمی صاحبہ جو ہے وہ تشریف لا رہی ہیں۔ چشتیہ میں ایسے عظیم لوگوں کا آنا بہت بڑی سعادت ہوتی ہے۔ تو خواتین تو کہ ہاں تو نگہت ہاشمی صاحبہ تعارف کی محتاج نہیں ہے، ان کی سسٹر بھی چند دن پہلے ہو کے گئی تھی، الحمدللہ بڑی کثیر تعداد خواتین کی تھی، اور اللہ کی رحمت سے ان کا بھی تعارف اسی طرح ہے۔ نیکی تقویٰ 100% حقیقت اللہ جانتے ہوتے ہیں، لیکن ظاہری بات گفتگو اثر الحمدللہ بہت ہی عظیم دین کا کام کرنے والی عظیم خواتین ہیں۔ تو ہم اپنے گھر کی خواتین کو ضرور وہاں بھیجیں، یہ ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، یہ ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ وہاں ان کے پاس جتنا زیادہ جمع غفیر ہوگا اتنا ان کو اور حوصلہ ملے گا، اور الحمدللہ وہ تو انٹرنیشنل لیول پر کام کرنے والے لوگ ہیں۔ تو ہم اگر ان کی حوصلہ افزائی میں بھی شامل ہو جائیں گے تو ہم انشاءاللہ ان کے صدقہ جاریہ میں ہم بھی شامل ہو جائیں گے۔ ہم اپنی جو نیت لے کے جائیں گے، نیت کو مراد ہوتی ہے نا، ہم اس لیے جائیں اور اس لیے کوشش کریں کہ زیادہ جمع غفیر ان کے سامنے ہو، ان کا حوصلہ اور بڑھے، وہ اور بڑا کام کرے۔ سادہ انسان ہے کوئی، وہ کام کرے گا تو تھوڑے سے ضرب ہوگی، اتنا بڑا بندہ جب انٹرنیشنل لیول پر کام کرے گا اس کی ضربیں بھی بہت بڑی بڑی ہوں گی، اور ہم چھوٹے سے عمل کے ذریعے ان کی ضربوں میں شریک ہو سکتے ہیں۔
تو ضرور اپنے گھر کی خواتین کو ضرور بھیجیں 23 مئی کو 23 مئی صبح 8:30 سے 10:30 بجے تک تاج پیلس میں اللہ کی رحمتوں سے یہ ان کا پروگرام ہے، وہ آ رہی ہیں۔ تو ضرور تمام آپ بھائیوں سے میری التماس ہے کہ اپنے گھر کی خواتین کو بھیجیں، جو خواتین موجود ہیں ان سے بھی ہے کہ ضرور وہاں پر پہنچیں۔ ایسے بڑے لوگوں کی حوصلہ افزائی سے انشاءاللہ الرحمن نیت یہ رکھ کے ہمیں بھی اللہ اپنی رحمتوں سے اجر اور ثواب میں شامل فرما دیں۔ اللہ جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں اپنی رحمتوں سے ان کی عزتوں میں، صحت میں، جوانیوں میں، ان کی زندگیوں میں اپنی رحمتوں سے برکتیں پیدا فرما دیں۔ ہمارا جو عمل قربانی کا ہے اس میں اللہ برکتیں پیدا فرما دیں، قبول فرما لیں۔ یا رب رحمان، جو مومن مسلمان قربانی کرنے کے لیے خواہش رکھتے ہیں بھرپور مخلص ہو کر، لیکن وسائل نہیں ہیں، مسائل کا شکار ہیں، اللہ آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اپنی رحمتوں سے ان کے لیے قربانیوں کا بہترین اہتمام فرما دیں۔ یا اللہ آپ کی ذات کے لیے کرنی ہے، آپ اپنی ذات کے لیے قربانیاں کرنے کے لیے ہمیں مخلص فرما دیں۔ اللہ جو ابراہیم علیہ السلام کو فضیلت ملی اس قربانی کی وجہ سے اپنی رحمتوں سے ہمیں بھی عطا فرما دیں۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے قربانیوں کے ذریعے فضیلتیں حاصل کی، اللہ اپنی رحمتوں سے ہمیں بھی عطا فرما دیں۔ ہمیں حلال اور وافر رزق عطا فرما دیں، حلال اور وافر رزق عطا فرما دیں۔ یا رب رحمان، حلال اور وافر رزق عطا فرما دیں، اور پھر اس کو اللہ ہم آپ کے راستے میں بہت زیادہ خرچ کریں، خود اپنی لائف بھی انجوائے کریں، آپ کے دین کو بھی بہت زیادہ خرچ کریں۔ اللہ اس کی بھی ہمیں توفیق عطا فرما دیں۔ یا اللہ دنیا میں عزت صحت والی زندگی عطا فرما دے، آخرت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب فرما دیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔